اسم مصدر ہماری زبان کی بنیاد ہے. جب ہم زبان بولتے ہیں، ہم نے ناموں کا علم سیکھا ہوا ہے تو ہم نام لیتے ہیں. تو اسم مصدر ہماری زبان کے وہ لفظ ہیں جو خود تو کسی چیز سے نہیں بنتے، لیکن اس سے اردو زبان کے تمام لفظ بنتے ہیں. اسی طرح دوسری اس کی قسم آ جاتی اسم مشتق. اب اس کی مثال کیا ہے اسم مصدر کی؟ جیسے ہے کھانا، پینا. ہر وہ لفظ جو کہ نون الاتنا پر اینڈ ہوتا ہے، کھانا، پینا، جاگنا، سونا، بھاگنا، دوڑنا، ہر لفظ جو ہے وہ پڑھنا، رونا، پینا، یہ سب آپ غور کریں تو یہ وہ تمام لفظ ہیں جو کہ نون الف نا پر ختم ہوتے ہیں. ایسے وہ لفظ جو نون الف نا پر ختم ہوتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ اسم مصدر. اس کے بعد آ جاتا ہے اسم مشتق. مشتق کیا ہے کہ یہ نہیں جیسے کھانا سے لفظ کھایا، کھائی، کھلایا، یہ تمام لفظ جو ہیں، پینا سے پیا، پلانا، یہ تمام لفظ جو ہیں وہ پینا لفظ سے بن رہے ہیں. اسی طرح لفظ ہے مسکرانا، مسکرانا سے مسکراہٹ، یہ سب کیا ہے؟ اسم مشتق ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے اسم جامد. اسم جامد کیا ہے؟ جامد کا مطلب ہوتا ہے جمع ہوا. جامد کا مطلب کیا ہے؟ جمع ہوا، یعنی وہ نام جن کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے. جیسے لفظ پہاڑ. پہاڑ کا پلورل تو بن سکتا ہے، پہاڑوں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، پہاڑے نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، پہاڑ وہ لفظ ہے جس کو ہم چھوٹا پہاڑ کہہ سکتے ہیں، بڑا پہاڑ کہہ سکتے ہیں، لیکن پہاڑ ایک ایسا لفظ ہے جس کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے. اسی طرح لفظ میز ہے، لفظ کرسی ہے. کرسی کا پلورل کرسیاں تو ہو سکتا ہے، لیکن بیسک جامد لفظ کیا ہے؟ کرسی، میز. یہ کیا ہے؟ یہ اسم جامد ہیں. اب یہ ہیں اسم کی وہ اقسام جو کہ ہمارے پاس معنی کے لحاظ سے آئی ہیں اور بناوٹ کے لحاظ سے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس قواعد و انشاء موجود ہے. آپ کی 7th کلاس، آپ سب کے پاس آپ کی قواعد و انشاء موجود ہے. برائے مہربانی آپ اس کو کھولیے. میں نے آپ کا سبق آپ کو سمجھا دیا ہے. اب اس کے بعد آپ کو اگر سمجھ نہیں آئی ہے تو آپ پوچھیں، اور اس کے بعد پیج نمبر 12 سے آپ اس کو پڑھیں. جو میں نے سمجھایا ہے وہ تمام چیزیں اس میں موجود ہیں. اگر آپ کو اس کے باوجود سمجھ نہیں آتی تو آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ پیج نمبر 14 پہ آ جائیے. تو اس میں آپ دیکھیے پیج نمبر 14 سے لے کر پیج نمبر 17 تک اسم اور اس کی اقسام کی ایکسرسائز موجود ہے. آپ نے دیکھ لیا پیج نمبر 14 دیکھیے. اس میں یہ چھوٹے چھوٹے سوال دیے گئے ہیں. اسم معرفہ کسے کہتے ہیں؟ آپ نے چھوٹا مختصر آنسر دینا ہے کہ کسی خاص چیز کے نام کو اسم معرفہ کہتے ہیں. ابھی میں نے بتایا کہ خاص چیز کو کیا کہتے ہیں؟ اسم معرفہ کہتے ہیں. اسم نکرہ کسے کہتے ہیں؟ آپ نے لمبی ڈیفینیشن نہیں دینی، شارٹ فارم میں چند لفظوں میں آپ نے اس کو لکھنا ہے کہ عام چیز کے نام کو اسم نکرہ کہتے ہیں. اسم مصدر کیا ہے؟ وہ اسم جو خود تو کسی سے نہیں بنتا لیکن اس سے تمام لفظ بنتے ہیں. ٹھیک ہے. اور مشتق کیا ہے؟ جو کسی مصدر سے نکلا ہو. جامد وہ اسم جو نہ خود کسی اسم سے بنتا ہے اور نہ اس سے کوئی اور اسم بنتا ہے. پھر آگے آیا ہوا ہے 3 اسم معرفہ لکھیے، 3 اسم نکرہ لکھیں، 3 اسم مصدر لکھیں. آپ نے اس کو فل کرنا ہے.
اس کے بعد اگلے سوال نمبر 2 پہ آ جائیے. اس میں آپ دیکھیے کہ اسم معرفہ لگا کر ہم نے خالی جگہ پر کرنی ہے. آپ نے پیج نمبر 15 پر جو آگے لائنز لگی ہوئی ہیں اس میں یہ خالی جگہ پر کر کے جملہ دوبارہ لکھنا ہے. آپ نے خالی جگہ یہاں پر کریں اور اس کا کریکٹ جملہ آگے لکھیے. اسی طرح اسم نکرہ لگا کر خالی جگہ پر کرنی ہے. سوال نمبر 2 کا ہی حصہ ہے یہ بھی، اسم معرفہ اور اسم نکرہ کا. یہ آپ نے اپنی اس کتاب پر حل کرنا ہے. اس کے بعد دیکھیے چوتھا سوال ہے، دیے ہوئے جملوں میں سے اسم معرفہ اور اسم نکرہ الگ کر کے لکھنا ہے. یہ آپ کے پاس جملے موجود ہیں. یہ چیز آپ کو دھیان میں رکھیں کہ یہ یہاں پر جو اگزامپل دی گئی ہے، یہاں پر جملے دیے گئے ہیں. آپ کو جب امتحان میں آئیں گے تو اس کا کوئی پیراگراف بھی دیا جا سکتا ہے جس میں سے آپ کو اسم معرفہ اور اسم نکرہ چننے کے لیے کہا جائے گا. اسی طرح ہے نیچے دیے ہوئے سوال نمبر 5 دیکھیں. نیچے دیے ہوئے اسموں میں سے اسم مصدر اور اسم مشتق اور اسم جامد الگ الگ کرنا ہے. اس کے لیے بھی آپ کے سامنے کے اوپر انہوں نے یہاں پر لفظ دیے ہوئے ہیں: آسمان، لکھائی، پڑھنا، بناوٹ، سجانا، زمین، دوڑنا، مسکراہٹ اور چاند. آپ نے اس کو بھی مکمل کرنا ہے. اس کے بعد ہے سوال نمبر 6 ہے، خالی جگہوں میں مصدر لگا کر جملوں کو مکمل کریں. اور محنتی طالب علم محنت کرنا پسند کرتے ہیں. ہمیشہ سچ بولنا چاہیے. سچ سچ کہنا، جھوٹ مت بولنا. آپ نے یہاں پر کیا لگانا ہے؟ نون الف نا پر اینڈ ہونے والے لفظ لگانے ہیں. علم حاصل کرنا ہم پر فرض ہے. وقت پر اسکول جانا اچھی عادت ہے. دل لگا کر پڑھنا کامیابی کا راستہ ہے. بھوکے کو کھانا کھلانا بہت بڑی نیکی ہے. برے حالات میں بھی حوصلہ نہ ہارنا بڑی بات ہے. مجھے اب بازار جا کر سودا لانا ہے. اس کے بعد سوال نمبر 7 دیکھیے. اس میں بھی آپ نے الف کے جو ہے لفظوں کو بے کے ساتھ میچ کرنا ہے. یعنی کیا ہے؟ مشتق ہے، مصدر ہے، نکرہ ہے یا معرفہ.